ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون درود بھیجنے محمد و آل محمد پر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عزیزان محترم، سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہم السلام ان کی شہادت کے ایام ہیں اور اسی سلسلے کی آج پہلی مجلس ہے۔ جو آیے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سرنامے کے طور پہ پیش کی، عام طور پر اس آیت کو آپ مجلس کے اختتام پر سنتے ہیں، جو آج مجلس کی ابتدا میں سن رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ سورہ مبارکہ شعراء 26واں سورہ، آیت کا نشان 227۔ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا آخری حصہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ان قریب وہ لوگ کہ جو ظلم کرنے والے ہیں جان لیں گے کہ وہ پلٹ کر کہاں جائیں گے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کی توبیخ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ بالآخر ہمیں پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ ہمیں اپنے ہر کیے ہوئے ظلم کا خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا اور ہمیں اپنے کیے ہوئے ہر ظلم کی سزا اس دار آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ ارباب اعضاء سید الساجدین کا تذکرہ ہے۔ سید الساجدین کربلا کے کرداروں میں بہت ہی مرکزی کردار رکھتے ہیں۔ امام مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت
مل کے درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ عصر عاشور پر شہادت ہوئی۔ عصر عاشور کے بعد اگر حقیقت میں دیکھیں تو سپہ سالار اس فوج کے بلکہ بچے ہوئے افراد کے وہ سید الساجدین زین العابدین ہیں۔ اگرچہ یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے اور عجیب مقام و عظمت جناب زینب کبریٰ ہے کہ اگرچہ امام وقت سید الساجدین ہیں، مگر عصر عاشور جب میرے مولا رخصت ہو رہے ہیں تو امام وقت کو سپرد کر کے جا رہے ہیں زینب کبریٰ کے۔ آپ سوچئے زینب کبریٰ کس مقام و مرتبے کی حامل خاتون ہوگی کہ امام وقت کی نگہداری، امام وقت کی حفاظت کا کام سید الشہداء زینب کبریٰ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ دو ہستیاں کربلا میں عصر عاشور کے بعد اس لٹے ہوئے کاروان کی سالاری کا کام انجام دے رہی ہیں، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو بہرحال امام وقت کے ہوتے ہوئے امام وقت حقیقتاً سالار ہیں۔ اچھا، امام سجاد کا جو تصور عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ یہ کہ انتہائی کمزور و لاغر و ناتوان و بیمار، یعنی لگتا ہے ایسے جب امام کا تذکرہ آتا ہے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اول کربلا سے لے کر واپسی مدینہ تک امام انتہائی بیمار رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام کی بیماری وقتی تھی، اور یہ وقتی بیماری بھی فقط اور فقط مصلحت پروردگار عالم کے تحت تھی تاکہ سلسلہ امامت باقی رہ سکے اور سلسلہ امامت منقطع نہ ہونے پائے۔ دیکھیے پروردگار عالم اللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، پروردگار عالم اپنے نور کو مکمل کر کے رہتا ہے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پروردگار عالم کو جب کوئی کام انجام دینا ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پروردگار عالم جب بھی کوئی کام انجام دینا چاہے تو حتماً معجزہ ہی دکھائے اور معجزے ہی کے ذریعے اس کام کو وجود بخشے۔ اگرچہ پروردگار عالم کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، پروردگار عالم اگر چاہے تو یہ وہ قادر و توانا ہستی ہے کہ امام بیمار نہ بھی ہوتے، اس کے باوجود پروردگار عالم امام کے اطراف میں ایک ایسا حصار بنا دیتا کہ امام تک کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی پتھر، کوئی بھی چیز امام کو نقصان نہ پہنچاتی اور امام زندہ رہ جاتے۔ یہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ بھئی وہ پروردگار عالم جو ابراہیم کو آتش میں آگ کو ٹھنڈا کر کے بچا سکتا ہے، وہ پروردگار عالم جو حضرت یونس کو بطن حوت میں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ پروردگار عالم جو نوح کو اس طوفان میں جس میں کچھ بچنے والا نہیں ہے کشتی نوح کو بچا سکتا ہے، اس پروردگار عالم کے لیے کون سی چیز مشکل تھی کہ پروردگار عالم اعجاز کے ذریعے حضرت زین العابدین کو نہ بچا سکتا تھا۔ لیکن پروردگار عالم اس کربلا کے حوالے سے دیکھیں، پوری کربلا میں معجزے ہو سکتے تھے، ہوئے بھی ہیں اور معجزات واقع بھی ہوئے ہیں، لیکن اس حد تک جو اتمام حجت کے لیے ضروری تھے تاکہ وہ افراد جو وہاں پر موجود ہیں، 30,000 کا لشکر اگر وہاں پر موجود ہے تو کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے مد مقابل کون ہے، ہمیں تو ان کی معرفت ہی نہیں تھی۔ لہذا خطابات بھی موجود ہیں، خطبات بھی موجود ہیں، معجزات بھی موجود ہیں، لیکن ایک ضروری حد تک جو اتمام حجت کے لیے ضرور تھا، ورنہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں کربلا کے میدان میں سب نارمل انداز سے ہوئی ہیں۔ بھئی ایک انسان میدان جنگ میں جائے گا، تلوار لے کر جائے گا، کچھ افراد اس کو گھیریں گے تو اپنی عادی قوت اور طاقت سے کتنے لوگوں کو مار سکے گا؟ اتنے لوگوں کو مارے گا، اس کے بعد خود شہید ہو جائے گا۔ یہ ایک نارمل چیز ہے اور نیچرل چیز ہے، یہی ہوتا رہا۔ ایک ایک بندہ جاتا رہا، اپنا کام انجام دیتا رہا، شہادت اس کے نصیب ہوتی رہی، وہ امام کو پکارتا رہا، امام اس کا جنازہ اٹھا کے لاتے رہے۔ یہ واقعات کربلا آپ کے ذہن میں ہیں۔
یہ سارے کام معجزے سے ہو سکتے تھے۔ اصلاً جس طرح جو آپ لوگوں نے سنا ہے اور سنتے آتے ہیں ہم لوگ بچپن سے، کہ اگر دیکھیں جب امام حسین خود گئے ہیں میدان میں، 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا انسان، 57 برس کی عمر ہے، 72 کا زخم اپنے کلیجے پر دیکھے ہوئے ہے، بچوں بھتیجوں بھانجوں دوستوں ساتھیوں کے لاشیں اٹھا کر مقتل سے خیمہ گاہ تک پہنچا چکا ہے، سر سے پیر تک زخموں سے چور۔ جب میرے مولا نے جہاد شروع کیا تو آپ سنتے ہیں کہ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹ دیا، یعنی فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ اگر ندائے غیبی نہ آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور حسین اپنی تلوار کو نیام میں نہ رکھتے تو کسی میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ حسین کا سر جدا کر سکتا، نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پروردگار عالم چاہتا ہی نہیں تھا، پروردگار عالم کی منشا ہی یہ نہیں تھی، لہذا پروردگار عالم نے سٹاپ لگا دیا، حسین نے ختم کر دیا، تلوار کو نیام میں رکھ دی۔ اب جرأتیں دیکھیں آپ، وہ فوجی جو بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے تو کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی نیزے برسا رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ میں اگر چھڑی موجود ہے تو اس چھڑی سے امام کے ساتھ جسارت کر رہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر میرے مولا کو مار رہا ہے۔ یہ جرأتیں تلوار کو نیام میں رکھنے کی وجہ سے اور امام کے خدا کے حکم کے مقابل میں سرنڈر کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ تو ایک حسین تھا جس نے اتنا سا مہلت ملی، خدا نے مہلت دی تو امام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ آپ سوچئے، ابھی ہم امامت کو اور عصمت کو اور ان کے عہدے کو ذرا سائیڈ میں کر دیں، یہ ایک فرزند علی تھا جس کی قدرت اور طاقت کا یہ عالم تھا۔ اگر عباس کو اجازت جنگ مل جاتی کہ جس کو مولا نے لیا ہی کربلا کے لیے تھا، آپ سوچئے جنگ کا نقشہ کیا ہوتا۔ حسین کو معلوم تھا مجھے اجازت نہیں ہے، علم امامت ہے نا، حسین کو معلوم تھا مجھے اجازت نہیں ہے، حسین کو معلوم تھا کہ خدا ان اللہ یرانی قتیلا، خدا مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ حسین کو معلوم تھا کہ یہ دین محمدی کی بقا میری خون سے پوری ہونے والی ہے اور میرے خون سے یہ دین بچنے والا ہے، یہ سب امام حسین کو معلوم تھا۔ لہذا امام حسین نے اتنا ہی کام انجام دیا جتنا ان کو اذن و اجازت تھی۔ لیکن اگر میرے مولا عباس کو اجازت جنگ مل جاتی تو آپ سوچئے نقشہ کیا ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کسی شخص میں جس عباس کے باپ کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی جنگ اسلام ہارا نہ ہو، جس کے باپ کے ہوتے ہوئے بڑے بڑے پہلوان آئے اور واصل جہنم ہو گئے، یہ عباس شاید جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے روایتوں کے حساب سے شاید 13 برس کا سن ہے صفین کے میدان میں، اور یہ عباس مقتل میں ہے، میدان جہاد میں ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے بیٹھے ہیں، چہرہ نقاب میں ہے، اور اس انداز سے تلوار چلا رہے ہیں کہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ شاید علی نقاب لگا کر آئے ہیں۔ یہ اس انداز سے تلوار چلا رہے ہیں کہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ شاید علی نقاب لگا کر آئے ہیں۔ حاکم شام نے کسی جاسوس کو بھیجا، جاؤ دیکھو علی کہاں ہے۔ جاسوس گیا، دیکھ کر آیا، اس نے کہا کہ علی تو خیمے میں بیٹھے ہیں، یہ علی نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب نقاب الٹا گیا تو اندازہ ہوا لوگوں کو کہ یہ علی نہیں ہے، علی کا شیر عباس ہے، جس کی کاٹ، جس کا انداز بے عین ہی ویسی کاٹ اور ویسا ہی انداز تھا جو شیر خدا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ہوا کرتا تھا۔ اب اگر ان کو اجازت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اب اگر ان کو اجازت مل جاتی تو کیا کیفیت ہوتی۔ لیکن پروردگار عالم چاہتا ہی نہیں تھا،
کہ کوئی بھی کام معجزے سے ہو، کوئی بھی کام اس انداز سے ہو کہ جو نارمل طریقے کا نہ ہو۔ لہٰذا امام حسین نے جب اجازت دی تو یہی کہا کہ دیکھو بھیا عباس، تمہیں اجازت تو ہے جانے کی، لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے، صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ اور جتنی اجازت ملی تھی میرا مولا اتنا ہی کام کیا، گئے پانی کے لیے گئے، نہ لا سکے، اور وہ واقعات جو آپ مصائب میں سنتے ہیں۔ تو پروردگار عالم اگر چاہتا تو کیا امام سجاد کے حوالے سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا تھا؟ بیمار بھی نہ ہوتے، توانا رہتے، اپنی اس پوری توانائی اور قوت کے باوجود زندہ بھی رہ جاتے، لیکن پروردگار عالم چاہتا ہی نہیں ہے کہ اعجاز دکھائے۔ لہذا نارمل طریقے سے کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہو سکتا تھا کہ میدان جنگ میں ہوتے ہوئے علی ابن الحسین کے اوپر سے جنگ ساقط ہو جائے، وہ یہی ہو سکتا تھا کہ علی ابن الحسین بیمار ہو جائیں۔ لہذا پروردگار عالم کی حکمت بالغہ کے نتیجے میں امام سجاد اس ایک مختصر سے زمانے کے لیے اتنے بیمار ہو گئے کہ امام سے جہاد ساقط ہو گیا۔ اب قلت کے وقت کی بنا پر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھیے۔ جب خیموں کو تاراج کیا گیا ہے اور سروں کو جدا کیا گیا ہے، تو جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا، فوج اشقیاء کی نگاہیں اس جوان پہ پڑی کہ جو بے ہوشی کے عالم میں تھے یا غشی کے عالم میں تھے یا سوئے ہوئے تھے، بلاخر مختلف تعبیرات۔ شمر نے کہا کہ اس کا بھی سر اڑا دو، شمر نے کہا اس کا بھی سر اڑا دو۔ جتنے اطراف کے لوگ تھے، دیکھیں بالآخر عرب تھے، عرب کی جہالتیں بہت مشہور ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اس کے اوپر بہرحال انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اے شمر، ایک بیمار جوان کو کہ جس نے جنگ میں بھی شرکت نہیں کی، جس کے اندر توانائی موجود نہیں ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کا سر جدا کر دیا جائے؟ عمر سعد آیا، عمر سعد کو قضیے کا پتہ چلا، اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو اور خواتین کو چھوڑ دو، ان سے کوئی تعرض نہ کرے۔ یہ بعض تاریخوں نے جملے لکھے۔ تو امام کی بیماری سبب بنی کہ میرے مولا اس کربلا کی سرزمین میں زندہ باقی رہیں تاکہ نسل امامت منقطع نہ ہونے پائے۔ پروردگار عالم نے بیماری کو ذریعہ قرار دیا امام کی تحفظ اور حفاظت کے لیے اور امام کی بقا کے لیے۔ اب یہاں پر امام تو باقی ہو گئی، میں نے کہا نا چند دنوں کی بیماری ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی بیماری نہیں ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا شاہد جو بعض مورخین نے نقل کیا ہے یا بعض کتابیں لکھنے والوں نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف سید سجاد کا انداز دیکھیں، جو کوفے اور شام کے بازاروں میں خطبات کا جو انداز ہے، وہ انداز اس بات کا گواہ ہے کہ سید سجاد کوئی کمزور اور ناتواں اور بیمار انسان نہیں ہے۔ اس انداز سے میرے مولا نے خطبے بیان کیے ہیں، اس انداز سے میرے مولا نے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے ہیں کہ یہ انداز بیماروں والا انداز نہیں ہے۔ دربار یزید کا خطبہ کیسا خطبہ ہے اور دینے والا کون ہے؟ دیکھیں دربار یزید کے دو خطبے ہیں، ایک جناب زینب کا خطبہ ہے جو بعد میں ہے، پہلے اس سے سید الساجدین کا خطبہ ہے۔ کون امام سجاد اور کس کیفیت میں یہ خطبہ دے رہے ہیں؟ یہ وہ سجاد ہیں کہ جن کی ولایت اور جن کی امامت اور جن کے حجت خدا ہونے کو ہم اور آپ کیا مانیں؟ ہم تو مانتے ہی ہیں، لیکن ملک الموت ان کی ولایت کا قائل، دریا کی مچھلیاں ان کی ولایت کی قائل، تمام تصرفات ان کی قدرت میں۔ ایک عجیب سوال ہے، وہ میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو ہمارے اور آپ کے بھی ذہنوں میں آتا ہوگا یقیناً، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ ذرا غور کیجئے۔ سید الساجدین زین العابدین کی ولایت، ان کے حجت خدا ہونے کا اعتراف، وہ ملک جو مامور ہے لوگوں کی روح قبض کرنے پر، وہ بھی امام کی حجت خدا ہونے اور امام کی ولایت کا قائل ہے اور امام کی ولایت کے اندر ہے، دائرے میں ہے، لہذا وہ بھی امام کے حکم سے سرپیچی نہیں کر سکتا۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے،
بلخ کا رہنے والا ایک انتہائی مومن اور بزرگ شخصیت، مرد مومن، جو ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا، ہر سال مشرف ہوا کرتا تھا حج سے، اور حج کے بعد مدینے آیا کرتا تھا، پیغمبر کی زیارت کیا کرتا تھا اور امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، مولا کو عرض ادب کیا کرتا تھا، مولا کو کے لیے کچھ ہدایہ لے کر آیا کرتا تھا، ہدیے پیش کیا کرتا تھا، جو اس کے سوال و جواب ہوا کرتے تھے مولا کی خدمت میں وہ سوال و جواب پیش کر کے اپنے جواب لے کر پھر مولا کی خدمت سے رخصت ہو کر اپنے شہر چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب یہ ہدیے وغیرہ دے کر مولا کی خدمت سے واپس لوٹا تو اس کی بیوی نے اس کو پوچھا، اس کو کہا کہ تم ہر سال جاتے ہو اپنے مولا کے پاس، ہر سال ان کے لیے ہدیے لے کر جاتے ہو، تحفے لے کر جاتے ہو، تم تو اتنا کچھ اپنے مولا کے لیے لے کر جاتے ہو مگر پلٹ کے کبھی تمہارے مولا نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تمہارے مولا نے کبھی تمہیں کچھ نہیں دیا۔ اب یہ جو تانا سنا، بالآخر تانا تو تانا ہے، دل پہ لگتا ہے۔ اگلا سال پھر ہوا، پھر گیا، پھر اسی سلسلے پہ پہنچا مولا کی خدمت میں۔ یہ حجت خدا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ علم الہی سے سب کچھ جانتے ہیں۔ جب پہنچا علیک سلیک کے بعد مولا نے اس کو کھانے کی دعوت دی کہ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تشت آیا، پانی کا ایک لوٹا آیا، یہ اٹھا، پانی کا لوٹا لیا اور مولا کے ہاتھ دھلوانے کے لیے آگے بڑھا۔ کہا تم یہ زحمت کیوں کر رہے ہو، تم تو ہمارے مہمان ہو۔ کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ کی کوئی خدمت انجام دوں۔ کہا اچھا۔ ہاتھ دھلوانے شروع کیے، پانی ڈالا۔ اس واقعے کے مطابق 1/3 تشت اس پانی سے جو امام کے ہاتھ پہ ڈالا تھا پر ہو گیا۔ امام نے پوچھا تشت میں کیا ہے؟ کہا پانی۔ کہا غور سے دیکھو پانی ہے یا یاقوت سرخ ہے؟ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو پانی نہیں، یاقوت سرخ تھا۔ دوسری مرتبہ ہاتھ ڈالا، 2/3 پر ہو گیا۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا پانی۔ کہا غور سے دیکھو پانی ہے یا زمرد سبز ہے؟ اب جو دیکھا تو زمرد سبز تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھ دھلوایا تو پورا تشت پر ہو گیا۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا پانی۔ کہا غور سے دیکھو پانی ہے یا در سفید ہے؟ اب جو دیکھا تو سفید موتی۔ کہا دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہارے ہدیوں کا تحفہ بدل دے سکوں، تم ایک کام کرو، اسی تحفے کو لے جاؤ میری طرف سے، اپنی زوجہ کو دینا اور یہ اس کی خدمت میں دے دینا میری طرف سے، اور اس سے عذر خواہی کرنا۔ دیکھیں یہ ہے سیرت امام۔ اگر آپ کے کسی فعل سے کسی کو اذیت پہنچے تو یہ نہ سوچیں کہ میں کیسے اس سے عذر خواہی کروں۔ بھئی امام سے بڑھ کر اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے جو امام سے بھی اوپر ہو؟ اور خاص طور پر جب وقت کا امام ہو۔ ایک مرتبہ ہے کہ جی امیر المومنین بھی موجود ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، تو امیر المومنین امام حسن و امام حسین سے اوپر ہیں، بہرحال ابوہما افضلہما، قطعاً افضل ہیں، اوپر بھی ہیں، لیکن وقت ہی امامت کا امام کا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ان سے اوپر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود امام کہتے ہیں کہ اس کو میرے اس فعل سے کہ میں نے تمہیں کوئی تحفہ کبھی نہیں دیا، اس کو اذیت ہوئی، اس نے تانا دیا، میری طرف سے اس سے عذر خواہی کرنا۔ پر پشیمان ہوا، سر جھکا لیا، اس کے بعد بہرحال واپس آیا، روداد سفر اپنی زوجہ کو سنائی اور کہا کہ یہ جواہرات میرے مولا نے تمہارے لیے بھجوائے ہیں۔ سجدہ شکر میں گر پڑی اور قسم دی کہ اگلی دفعہ جب جانا تو مجھے ساتھ لے کر جانا۔ اب اگلا سال آیا، اب یہ دونوں چلے۔ حج کے بعد جب نکلے مکے سے مدینہ جانے کے لیے کہ مدینے کے قریب کسی منزل پر اس کی بیوی بیمار ہوئی اور وہیں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یہ پریشان حال بھاگا بھاگا آیا مولا کی خدمت میں، سلام عرض کیا، مولا کو سارا واقعہ بیان کیا۔ مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس کے بعد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری بیوی بے حکم الہی زندہ ہو چکی ہے، جاؤ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ بھاگا بھاگا گیا، دیکھا اس کی بیوی اسی منزلگاہ میں جہاں پر یہ رکے ہوئے تھے، مسافر خانہ جو بھی جگہ تھی وہاں پر وہ زندہ بیٹھی ہے۔ اب یہ حیران اور پریشان اپنی بیوی سے سوال کرتے کہ تم زندہ کیسے ہو، یہ بتاؤ مجھے، تم کیسے زندہ ہوئی؟ کہا کہ جب یہ بیماری وغیرہ کا موقع آیا اور وقت آخر آیا، ملک الموت پہنچ گیا، ملک الموت نے میری روح کو قبض کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری روح کو لے کر جاتا، ایک انتہائی نورانی شخصیت اور پھر ان کی خصوصیات بیان کرنا شروع کی اس نے
کہ خصوصیات کو سننے کے بعد یہ شخص کہتے کہ یہ میرے مولا سید الساجدین زین العابدین ہیں. ان خصوصیات کی حامل شخص نے آ کر ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ اے ملک الموت، اس کی روح کو واپس پلٹا دے. میں نے پروردگار عالم سے اس کے لیے 30 سال کی عمر لی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ ہماری زیارت کے لیے آئی تھی. اس زیارت کی وجہ سے میں نے اس کے لیے 30 سال کی عمر لی ہے. ملک الموت نے کہا یا حجت اللہ. دیکھیے یہ ملک الموت ہے، یہ بھی امام کی حجیت کا قائل ہے، امام کے حجت خدا ہونے کو مانتا ہے، امام کے حکم سے سرپیچی نہیں کرتا. نہیں کہتا کہ مجھے تو خدا نے حکم دیا ہے. کہہ سکتا تھا نا بھئی میں تو خدا کی طرف سے مامور ہوں لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے، مجھے تو خدا نے کہا ہے. لیکن جب امام نے کہہ دیا تو اس کے آگے ملک الموت بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا یا حجت خدا، جو آپ کا حکم، روح کو واپس کیا اور واپس امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور واپس چلا گیا. اب یہ شخص اپنی زوجہ کو لے کر مدینے آیا. جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچے، اس نے امام کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ امام کے قدموں میں گر پڑی. کہتی ہے قسم سے یہی وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے. یہ ہے چوتھا امام، یہ ہے ان کی قدرت و طاقت. کرنے چاہتے چوتھے امام تو بہت سے معجزات میدان کربلا میں دکھا سکتے تھے. امام کی قدرت اور طاقت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، خلیفہ ثانی کے فرزند. سید الساجدین کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے سید الساجدین، اے زین العابدین، اے علی ابن الحسین. اب یہ روایت ایسی روایت ہے کہ جو ابن شہر آشوب نے مناقب میں یہ روایت لکھی ہے. القطرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مناقب ہی کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، وہیں سے میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. عجیب روایت ہے. یعنی واقعاً آپ سوچئے کہ ان اہل بیت کی ولایت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کی ولایت کو کوئی نبی نہ مانے تو اس کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر اہل بیت کی ولایت کو کوئی نبی نہ مانے تو اس نبی کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی ہے. امام فرماتے ہیں اس واقعے کے مطابق، یہ عبداللہ ابن عمر امام سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت یونس کے اوپر جو عطاب آیا کہ وہ 3 دن یا 40 دن، اس روایت میں تو 40 دن کا تذکرہ ہے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنے میں تردد کیا تھا، توقف کیا تھا، تھوڑا سا سوچا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو یہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ سچ کہتے تو مجھے یہ دکھائیے، مجھے یہ قصہ دکھائیں آپ کہ واقعاً ایسا ہی ہوا تھا کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اسی وجہ سے رہے کہ انہوں نے آپ اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنے میں رد نہیں کیا، انکار نہیں کیا، قبول کرنے میں کچھ ٹائم لیا، توقف کیا، تردد کا اظہار کیا، نتیجتاً عطاب الہی کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر اس روایت کے مطابق جس نبی پر کوئی مشکل آئی ہے، آدم سے لے کے انہوں نے گننا شروع کیا، آدم، ان کے ساتھ جو مشکل پیش آئی، نوح کے ساتھ جو مشکل پیش آئی، ابراہیم کے ساتھ جو مشکل پیش آئی، حضرت یعقوب کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں، حضرت ایوب کی مبتلات، حضرت داؤد کی مشکل، اور آخر میں حضرت یونس. کہتے ہیں یہ سارے انبیاء کی مشکلات کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنے میں تردد کیا. جب حضرت یونس کی طرف تک پہنچے، کہتے ہیں کہ اچھا، ان کو کہا کہ تم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھو. پٹی باندھ لی، تھوڑی دیر بعد کہا کہ کھولو. جب کھولا تو یہ کہتا ہے، عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دریا کے کنارے پایا اور دریا کا پانی موجیں مار رہا تھا، شدت سے موجیں مار رہا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہوا. میں نے کہا اے علی ابن الحسین، میرا خون آپ کی گردن پہ، میری حفاظت آپ کو کرنی ہے. اور مجھے وہ تم نے، امام کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے دلیل مانگی تھی، برہان مانگا تھا اس بات کا کہ حضرت یونس کیوں مچھلی کے پیٹ میں رہے. کہا ہاں، اگر آپ سچے ہیں تو مجھے دکھائیے. امام نے مچھلی کو آواز دی. ایک بہت ہی بڑی پہاڑ قسم کی مچھلی، اس میں سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہنگ تھی، یعنی بڑی مچھلیوں میں سے تھی، وہ باہر نکلی.
کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ. دیکھیں مچھلی ہے، ولایت کو مانتی ہے. کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی فرمائیے. کہا تو کون ہے؟ کہا میں نہنگ یونس ہوں، یونس کی وہ مچھلی ہوں کہ جس کے پیٹ میں وہ رہے تھے. کہا قصہ کیا تھا؟ کہا کہ قصہ یہ تھا کہ جب پروردگار عالم نے حضرت یونس پر آپ اہل بیت کی ولایت کو پیش کیا تو حضرت یونس نے کہا کہ میں کیسے ان ہستیوں کی ولایت کو مان لوں کہ جن کو نہ میں نے دیکھا ہے نہ جن کو میں نے سنا ہے. بس یہ حضرت یونس کا سمجھیں ترک اولا کہ جس کی بنا پر وہ شہر سے باہر نکل گئے. پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کو اپنے اندر لے لوں مگر ان کو نقصان نہ پہنچاؤں، ان کی ہڈیاں سالم رہیں اور یہ باقی رہیں. یہ ہے ولایت اہل بیت. مچھلیاں ولایت اہل بیت کو مانتی ہیں. انبیاء اگر ولایت میں تردد کر لیں، اگر نہ مانے تو نبی نہ بن سکے، تردد کر لیں تو مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. تو علی ابن الحسین کے لیے کون سی چیز مشکل تھی؟ لیکن پروردگار عالم کی منشا یہ ہے ما یشاؤون الا ان یشاء اللہ. خدا کی منشا کے مطابق جب خدا چاہتا نہیں ہے کہ معجزات دکھائے جائیں، خدا چاہتا یہ ہے کہ نارمل اور عادی طریقے سے زندگی کو آگے بڑھایا جائے اور یہ قافلہ آگے بڑھے، تو سید سجاد نے بھی اپنے سر تسلیم کو خم کیا. یہ سید سجاد جو اس قدرت کا مالک، پھر کربلا سے لے کر آپ سوچئے عصر عاشور سے بھی اگر آپ شروع کریں تو عصر عاشور سے لے کر دربار شام تک پہنچنے میں کتنی مشکلات، کتنی سختیاں، کتنی پریشانیاں سید سجاد نے جھیلی ہیں. کس انداز سے سید سجاد نے اس دورانیے کو طے کیا ہے. بھئی 12 محرم کی صبح یہ قافلہ وہاں سے چلا ہے. پہلی سفر کو شام میں داخل ہوتا ہے. 12 محرم سے لے کر پہلی سفر. حالانکہ اب میں نے کہا نا یہ بہت اختلافات ہیں، اسی سال کی تھی، کتنی مدت یہ کوفے میں رہے، اس میں بہت اختلافات موجود ہیں. اگر اسی سال بھی مان لیں آپ تو 12 محرم سے لے کر پہلی سفر تک تقریباً 18 دن بنتے ہیں. ان 18 دنوں میں مسلسل کوڑے کھائے جا رہے ہیں، تازیانے پڑ رہے ہیں، قیدی بنایا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق. بے کجاوا اونٹوں کے قافلے کو لے کر، بے پردہ بیبیوں کو لے کر میرا مولا کوفے سے شام اور شام سے شام کے دربار تک پہنچ رہا ہے. آپ سوچئے جسمانی طور پر کتنے خستہ ہوں گے اور ذہنی طور پر. آپ کو معلوم ہے کسی نے مولا سجاد سے سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ سختی آپ پر کہاں گزری؟ مولا نے کیا کہا تھا؟ الشام الشام الشام. یعنی سخت ترین مراحل سے گزر کر میرے مولا دربار شام میں پہنچ رہے ہیں. اور دربار شام بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. دربار شام بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. 700 کرسی نشین جہاں پر موجود ہو، مختلف ملکوں کے سفیر جہاں پر موجود ہو، رؤسا جہاں پر موجود ہوں، تماشائی جہاں پر موجود ہوں، اور بے مقنا و چادر بیبیوں کو کے ساتھ قیدی بنا کر دربار میں یزید کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آپ سوچئے ذہنی کیفیت کیا ہوگی میرے مولا کی، ذہنی طور پر کس خوف کا شکار ہوں گے. اس کیفیت میں اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا. یزید نے حکم دیا ممبر لگایا جائے، ممبر لایا گیا، ممبر لگایا گیا. کسی کو حکم دیا کہ ممبر پہ چڑھو اور علی اور حسین کو سب و شتم کرو، برا بلا کہو. وہ چڑھا ممبر پر، اس نے علی ابن الحسین کے سامنے، دیکھیں ایک بیٹے کے سامنے باپ اور دادا کو سب و شتم کرنا، اور بیٹا اتنا قدرت مند ہو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کی قدرت کی یہ انتہا ہو، مگر صبر کرنا کتنا مشکل امر ہوگا جناب سجاد کے لیے. جب اس نے سب و شتم کیا، یہ ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں لپٹا ہوا انسان ایک مرتبہ یزید کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ اے یزید، اب مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑی پر
جا کر کچھ کہہ سکوں کہ جو خدا کی خوشنودی کا سبب بنے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکے؟ دیکھیے امام سجاد، یہ لہن جو ہے امام سجاد کا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی کمزور انسان کا لہن ہے؟ انتہائی دیکھیں کمزور، جس طرح تصور دیا جاتا ہے، انتہائی کمزور و ناتوان و لاغر کے انسان کو ایسے لگے کہ بیچارہ گردن بھی نہ اٹھا سکے، جس کی آواز بھی نہ نکلتی ہو، لیکن میرے مولا پورے جاہ و حشم کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ یعنی مولا نے یہ بتا دیا کہ اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ چیز ہے کہ جو خدا کی خوشی کا سبب نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی ناراضگی کا ذریعہ ہے کہ تم نے علی اور اولاد علی کو سب و شتم کیا ہے ممبر سے۔ اب مجھے اجازت دے کہ میں ایسی باتیں کروں اس ممبر، اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کہ جو خدا کی خوشی کا سبب بنے اور سامعین کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ کیا کیا ہے میرے مولا نے ممبر پہ جا کے؟ یزید نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا آپ کو۔ اب یزید منع کر رہا ہے، درباری موجود ہیں، درباری اصرار کر رہے ہیں کہ اے یزید اجازت دے دے، بولنے دے۔ یہ قیدی، اچھا امام سجاد 25 برس کے نوجوان ہیں، کوئی بہت بوڑھا معمر شخص نہیں ہے، 24-25 برس کے جوان جو دربار میں موجود ہیں اس کیفیت میں کہ جکڑے ہوئے ہیں لوہے کے اندر۔ اب عرب کے فصیح و بلیغ لوگ، یہ جوان، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کیا بول سکتا ہے، اس کے اندر کیا قدرت ہوگی، کیا طاقت ہوگی۔ ایک تو وہ ساری کیفیت جو میں نے عرض کی، اس کو بہت میں نے اجمالی عرض کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اتنی مشکلات کو جھیلتے ہوئے، اتنے زخم اپنے سینے پہ لیے ہوئے، پھر کوئی بڑا عمر کا آدمی بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ فصاحت و بلاغت کا کارنامہ انجام دے سکتا ہو۔ ان کے ذہن میں یہ کب بولنے دے، کیا بولے گا، کتنا بولے گا۔ یزید کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر اس کو میں نے بولنے کی اجازت دے دی تو یہ مجھے اور آل ابو سفیان کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ کہا کہ اے یزید یہ نوجوان یہ کیا بول سکتا ہے؟ کہا یہ مہد علم میں پلنے والا انسان ہے۔ دیکھیں اتنا جانتا ہے یزید، اتنی معرفت اس یزید کے پاس بھی ہے، لیکن اس معرفت کے بغیر یہ جانتا ہے کہ یہ مجھے بھی رسوا کر دے گا، میری خاندان کو بھی رسوا کر دے گا۔ یہ جانتا ہے کہ یہ مہد علم میں پلنے والا جوان ہے، اس کے بولنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مگر پھر یہ کیا چیز تھی کہ جس نے یزید کو حسین کے مقابل میں کھڑا کر دیا؟ یہ وہ بغض تھا کہ اہل بیت کی نسبت اس پورے خاندان میں موجود تھا۔ نسل بعد نسل یہ بغض پیچھے سے چلا جا رہا ہے، جہاں سے اس نے خود شروع کیا یہ اس سے بھی پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال جہاں سے خود اس نے شروع کیا کہ ابو سفیان کی نسلوں کو یہ تہتے کر دے گا اپنی زبان سے اور رسوا کر کے رکھ دے گا، مجھے معلوم ہے۔ بڑا اصرار کیا، کہا اچھا جاؤ، اجازت دے دی۔ اب اس خطبے میں میں خطبہ نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، میں آپ کی خدمت میں خطبہ نہیں پڑھوں گا۔ میں صرف آپ کو یہ ہو سکتا ہے باقی 2 مجلسوں میں کوئی اہل منبر آپ کی خدمت میں خطبہ پڑھ بھی دے، لیکن میں خطبہ نہیں پڑھوں گا۔ لیکن آپ کو عرض ضرور کروں گا کہ موقع ملے، بہت لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یار خطبہ ہوگا پتہ نہیں کتنے صفحوں کا ہوگا، لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہے۔ جن کتابوں میں اردو ترجموں کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، اس خطبے کو ضرور پڑھیے گا۔ میں بہت ہی مختصراً اس خطبے کا لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے مولا نے ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالی اور گئے ممبر پر، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد حمد و ثنا پروردگار کی بجا لانے کے بعد دیکھیں یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ سید الساجدین ان تمام مشکلات و پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیلنے کے باوجود ان کے تمام ہوش و حواس اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ جب ایک حجت خدا جو امام وقت ہے اور جانشین رسول ہے، اتنی مشکلات اور اتنی مصیبتیں اس کی عقل پر تصرف نہیں کر سکتی، تو جس رسول کے یہ جانشین ہے اس رسول کی عقل پر کیسے تصرف کر سکتی ہے؟
جو یہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ ان الرجل لا یحجر، یہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، کہ نعوذ باللہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں. یہ جو کہنے والا ہے یہ اس نبی کو اپنی طرح کا سمجھتا ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے. وہ یہ بھول گیا کہ نبی کبھی بھی عام انسان کی طرح نہیں ہو سکتا. وہ نبی کیسے عام انسان کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس نبی کو پروردگار عالم نے تمام کائنات کی خلقت سے پہلے اپنے نور سے خلق کیا ہو، وہ عام انسان کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میرے مولا نے سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کی پروردگار عالم کی، اور اس کے بعد اپنا تعارف، اپنی فضیلت کو بیان کیا کہ پروردگار عالم نے ہمیں علم و حکمت و شجاعت و فصاحت و محبت، مومنین کے دلوں میں محبت کے ذریعے پروردگار عالم نے یہ فضیلتیں ہمیں عطا کی، اور ہمیں ممتاز کیا ہے لوگوں سے اس بات سے کہ پیغمبر ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، فاطمہ زہرا ہم میں سے ہیں، حسن اور حسین ہم میں سے ہیں، اسد اللہ و اسد پیغمبر ہم میں سے ہیں. یہ ہماری برتری کا ذریعہ ہیں. پروردگار عالم نے ان کے ذریعے ہمیں فضیلت بخشی ہے تمام عالمین پر. اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے خطبہ شروع کیا ہے. جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا پہچان لے کہ میں ہوں کون. میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں. شروع میں اپنا تعارف پیغمبر کے حوالے سے کروایا ہے، اس کے بعد اپنا تعارف امیر المومنین کے فضائل کے ذریعے سے کروایا ہے. اب سوچئے میرے مولا کن لوگوں کے درمیان بول رہے ہیں. شامی ہیں یہ، شامی. اور شامی وہ لوگ ہیں کہ جو عادت ہے ان کو وہ فقط یہ کہ علی کی نسبت گالیاں سننے کی، سب و شتم سننے کی. یہ علی کے فضائل سننے کے عادی نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے فضیلتیں سننے کے عادی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو تعجب سے کہتے ہیں کہ علی کا مسجد میں کیا کام. ان کے درمیان میرے مولا ان کو وہ سنا رہے ہیں کہ جو یہ سننے کے عادی نہیں تھے. پیغمبر کے فضائل، علی کے فضائل، اور اس انداز سے سنا رہے ہیں کہ مجمع گریہ کر رہا ہے. جب میرے مولا نے خطبے کو تمام کیا ہے، مسجد دمشق میں موجود ہر شخص گریہ کنا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور جس کو کہتے ہیں نا چال، جو یزید نے چال چلی تھی، میرے مولا نے اس خطبے سے اس کی پوری چال کو پلٹ کے رکھ دیا. اب تک یزید کی چال یہ تھی، اشارتاً عرض کر دوں، اب تک یزید کی چال یہ تھی کہ یزید نے تاثر یہ دیا تھا کہ یہ جن کو مارا گیا ہے، یہ جن کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہیں، یہ خوارج میں سے تھے، خروج کرنے والے تھے، یہ بیعت شکن لوگ تھے، یہ کافر تھے. اور جن کی عورتوں کو اسیر بنایا گیا یہ انہی باغیوں کی عورتیں ہیں. اس کا پورا ہم و غم یہ تھا کہ اس حسین اور حسین کے قافلے کو باغی و طاغی بنا دے اور لوگوں کے دلوں میں یہ نقش کر دے کہ انہوں نے امیر المومنین کے خلاف. دیکھیں اس ٹائٹل سے فائدے اٹھائے گئے ہیں، اس ٹائٹل امیر المومنین کے ٹائٹل سے فائدے اٹھائے گئے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ امیر المومنین یعنی کیا، لوگوں کو معلوم ہے کہ امیر المومنین کا مطلب کیا ہے. اس ٹائٹل کو زبردستی امیر المومنین سے چھین کر اپنے اوپر یہ تمغے سجائے گئے ہیں تاکہ عوام کو دھوکہ اور فریب دیا جا سکے، اور اسی ٹائٹل کے ذریعے عوام سے کھیلا جا سکے اور عوام کو یہ سمجھایا جا سکے کہ دیکھو جو امیر المومنین کے مقابل میں آتا ہے وہ تو باغی ہوتا ہے، وہ تو بغاوت کار ہوتا ہے، وہ تو خارجی ہوتا ہے. تو یہ جن کے سر کاٹے گئے ہیں یہ خارجیوں کے سر ہیں. لہذا جب میرے اس قافلے کو بازار شام میں روکا گیا ہے تاکہ دربار سج جائے تو ایک بوڑھا شخص مسجد سے باہر نکلتا ہے، قرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہے، آ کے سید الساجدین کو کہتا ہے کہ پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا اور تم لوگوں کو
ہلاک کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جملہ سید الساجدین کے لیے بہت آسان جملہ ہوگا تحمل کرنا؟ ایک حجت خدا، ایک با اختیار شخص کو ہمارے معاشرے میں آج کوئی ریٹائرڈ آفیسر ہو، کوئی جنرل، کوئی میجر، کوئی کرنل، اور اس کو کوئی گالی دے دے، وہ ریٹائرڈ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے، جو ہمارا سسٹم ہے اس کے تحت وہ ریٹائرڈ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے۔ تو یہ تو کبھی ریٹائرڈ ہونے والی ہستیاں ہی نہیں ہیں۔ یہ جس عہدے پر فائز ہیں، یہ خدائی عہدہ ہے، خدائی عہدہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ جو قدرت اور طاقت پروردگار عالم نے ان کو عطا کی ہے، وہ خدائی قدرت اور طاقت ہے، وہ ان سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس تمام تر قدرت اور طاقت کے بعد اگر کوئی آ کے امام کو اس انداز سے بول رہا ہو، انتہائی صبر کے ساتھ میرے مولا نے قرآن کی کچھ آیات کا تذکرہ کیا جس میں اہل بیت کا تذکرہ تھا۔ یہ بتاؤ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سنی ہے تم نے یہ آیت؟ کہا جی سنی ہے میں نے۔ کہا یہ بتاؤ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ سنی ہے تم نے؟ کہا ہاں یہ سنی ہے۔ اسی طرح کی چند اور آیتیں۔ ایک مرتبہ تعجب سے کہتا ہے کہ اے قیدی، ان آیتوں سے تمہارا کیا سروکار ہے؟ کہا یہ جن قرابت دار رسول اور ذی القربہ کا اور اہل بیت کا اس قرآن میں تذکرہ ہے، ہم ہیں وہ قرابت دار اور ہم ہیں وہ اہل بیت۔ اب جو یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ یہ شخص امام کے قدموں پہ گر پڑتا ہے۔ یہ ہے کارنامہ ان ہستیوں کا جو انہوں نے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، اور شام سے لے کر واپس مدینے تک انجام دیا ہے۔ صرف جو کام یزید اور یزیدی کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو باغی بنا کر پیش کر رہے تھے، ان لوگوں کو طاغی بنا کر پیش کر رہے تھے، ان لوگوں کو خطاکار اور گنہگار اور کافر بنا کر پیش کر رہے تھے، امام سجاد اور جناب زینب اور ام کلثوم جنہوں نے بھی خطبے بیان کیے، انہوں نے صرف لوگوں کے اس ذہن کو اور اس غلط فہمی کو دور کر کیا ہے، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ جن کو تم باغی کہہ رہے ہو، یہ تمہارے رسول کی آل ہے، تمہارے رسول کی اولاد ہے۔ یہی کام امام سجاد نے دربار یزید میں کیا۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو رات میں سفر معراج پر گیا۔ پہلے پیغمبر کے حوالے سے، اس کے بعد امیر المومنین کے حوالے سے۔ اور فضائل علی کو اس مجمع نے پہلی بار سنا ہوگا تو اس زبان سے سنا ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یزید کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں شورش نہ ہو جائے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، ابھی بغاوت نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ اس نے مؤذن کو آذان دی کہ اے مؤذن آذان دے۔ مؤذن نے آذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلتے چلتے ہر جملے پہ میرے مولا کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ اس جملے پہ پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں یزید کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ اے یزید یہ بتا دے کہ یہ محمد تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیرے جد تھے تو جھوٹا ہے، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے جد تھے تو پھر یہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں ہیں، ہمارے پیروں میں بیڑیاں کیوں ہیں، ہمارے اہل بیت کو اسیر کیوں بنایا گیا ہے؟ بس یہ تھا وہ نقطہ کہ جہاں تک میرے مولا ان تمام یزید کے درباریوں کو لانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ جس کے ساتھ ظلم ہوا یہ کوئی خارجی لوگ نہیں ہیں، یہ امیر المومنین کے خلاف خروج کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے امیر المومنین پہ خروج کیا ہے۔ یہ دشمنان محمد و آل محمد ہیں، یہ دشمنان علی اور آل علی ہیں۔ بس عزیزو، یہاں پر امام سجاد نے اپنی اس بصارت کے ساتھ پوری جو چال تھی یزید کی، اس چال کو ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ اور پھر بعض مورخین نے جملہ لکھا کہ 7 دن کے اندر اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ لوگ یزید کے پاس جمع ہو گئے کہ اے یزید، اہل بیت حرم کو تو نے قیدی بنا کے رکھا ہے، یہ اس کو تو نے قیدی بنا کے رکھا ہے جو صفا اور مروہ کا فرزند ہے، اس کو تو نے قیدی بنا کے رکھا ہے جو رسول خدا کا فرزند ہے، اس کو تو نے قیدی بنا کے رکھا ہے جو شیر خدا کا فرزند ہے۔ اور پھر یزید جیسا شخص مجبور ہو جاتا ہے اس بات پر کہ ان اہل حرم کو آزاد کر دے۔ بس عزیزو، آپ کی زحمت تمام۔ یہ
میرے مولا سجاد کا اس مختصر سی مدت میں دل تو میرا بہت تھا کہ میں اس کے بعد کے واقعات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا، مگر وقت نے مہلت ہی نہیں دی، اور میں عرض کرتا کہ امام سجاد نے مدینہ آنے کے بعد ان کی اسٹریٹجی کیا تھی اور کس انداز سے میرے مولا نے اس پیغام کربلا کو، اس یاد کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن اب اس کا وقت نہیں بچا، وہ انشاءاللہ باقی مقررین آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بس عزیزو، سجاد کربلا سے انتہائی مظلومانہ طریقے سے سجاد کو لے جایا گیا ہے۔ میرے مولا کو کس انداز سے لے کے جایا گیا ہے، اونٹوں کو لایا گیا، بے کجاوا اونٹ ہیں، اور بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا، اس انداز سے سوار کیا گیا کہ ہاتھ پسے گردن پہ بندھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گودوں میں ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ اونٹ ایسے ہیں جن پہ کوئی اماری موجود نہیں ہے، بے کجاوا اونٹ ہیں جن پہ بٹھایا جا رہا ہے بعض روایات کے مطابق۔ ہاتھ بیویوں کے پسے گردن پر ہیں، گود میں بچے ہیں۔ ہم نے کبھی ان قبروں کا تو تذکرہ کیا ہی نہیں کہ جو کربلا سے کوفے پہنچنے تک راستے میں جو بچے گرتے رہے ہیں اور اونٹوں کی پیروں تلے کچلے گئے ہیں اور ان کی قبریں وہاں بنی ہیں۔ بعض علماء نے نقل کیا کہ 40 بچے کربلا سے کوفے تک راستے میں اونٹوں سے گر کر شہید ہوئے ہیں۔ ہمیں اصغر کی شہادت کا تو علم ہے، اس لیے کہ بہت پڑھی جاتی ہے، اون محمد کی شہادت پڑھی جاتی ہے، قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے، عبداللہ کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں ان کی شہادتیں پڑھی جاتی ہیں۔ زندان شام میں شہید ہونے والی سکینہ کی شہادت پڑھی جاتی ہے، مگر ان 40 بچوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں ان ماؤں کی دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس کی گود میں بچہ موجود ہے وہ کتنی اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہوگی کہ اس بچے کو بچا بھی نہیں سکتی۔ بس ارباب اعضاء حکم دیا شمر نے کہ سکینہ کو ایک علیحدہ اونٹ پہ بٹھایا جائے۔ زینب کبریٰ نے کہا کہ اے شمر، سکینہ عادی نہیں ہے اکیلے اونٹ پر بیٹھنے کی، اور یہ اونٹ تو اپنے اوپر کجاوا بھی نہیں رکھتا، یہ بچی گر جائے گی۔ کہا نہیں گرے گی۔ سکینہ کو زبردستی ایک علیحدہ اونٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ ارباب اعضاء اب یہ قافلہ چلا، چلتے چلتے ایک مرحلہ وہ آیا کہ حسین کا سر زمین میں گڑ گیا۔ وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا۔ ایک مرتبہ شمر آگے آیا، آ کے پوچھتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر قافلہ سالار ہے، مجھ سے پوچھے بغیر یہ قافلہ کیسے رک گیا؟ کہا کہ شمر ہم کیا کریں، یہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، ہم کیسے آگے بڑھائیں؟ کہا کہ اچھا یہ آگے نہیں بڑھ رہا، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب یہ جملہ اس نے کہا ہوگا تو ممکن ہے جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جو امام حسین کا سر جس پر موجود تھا، اس نے یہ سوچا ہوگا ابھی کچھ اور افراد لے کر آئے گا اور ان سب کی قدرت اور طاقت سے مل کر ہم لوگ اس نیزے کو نکالیں گے۔ مگر اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، اس نے دیکھا کہ نہیں، وہ لوگوں کو لے کر نہیں آ رہا بلکہ وہ سید سجاد کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سجاد کے قریب پہنچتا ہے اور ایک تازیانہ ایک کوڑا میرے مولا کی کمر پہ برساتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سجاد، جب تک حسین کا سر آگے نہیں بڑھے گا ہم تجھے کوڑے مارتے رہیں گے۔ شمر کو اندازہ ہے کہ حسین کے سر کو آگے بڑھانا ہے تو کیسے بڑھانا ہے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بابا کے سر مبارک کی طرف نظر کی، کہا بابا اب جسم میں طاقت نہیں ہے، آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا بیٹا مجھے تیرے جسم کی ناتوانی کا احساس ہے، مجھے تیری مظلومیت کا احساس ہے، مگر میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ ارے میری سکینہ پیچھے گر گئی ہے۔ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، ابھی یہ
شمر کی سجاد کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، سجاد کی حسین کے سر کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، مگر ادھر جیسے ہی یہ جملے زینب کبریٰ میں کانوں میں پڑے ہیں، ایک مرتبہ زینب کبریٰ اونٹ سے نیچے اترتی ہیں، پلٹ کے پیچھے کی طرف جاتی ہیں، اپنی سکینہ کو پکارتی جا رہی ہیں، یا سکینہ این انتی یا سکینہ۔ ایک مرتبہ ایک عجیب منظر دیکھا، زینب نے کیا دیکھا، کچھ جھاڑیوں کے پاس ایک سیاپوش بی بی ہے جس کی آغوش میں سکینہ سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ قریب پہنچی، کہا عجیب منظر دیکھ رہی ہوں اے بی بی۔ ارے دو چیزیں بہت عجیب ہیں، ارے اب تک جس نے بھی سکینہ کو دیکھا ہے، ارے کسی نے پیار نہیں کیا، کسی نے شفقت نہیں کی، ہر کسی نے کوئی کوڑے برساتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے۔ اور دوسری عجیب تر بات یہ ہے کہ ارے بی بی جب سے میرا بھیا حسین اس دنیا سے گیا ہے، یہ بچی سکون سے سوئی نہیں ہے، حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہے، ارے اس کو تو ماں کی آغوش میں بھی سکون نہیں ملتا۔ ارے بی بی تو ہے کون، یہ بچی اتنے سکون سے تیری آغوش میں سو رہی ہے؟ بس ارباب اعلیٰ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جب کوئی نامحرم نہ پایا، اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، اے زینب کبریٰ، اے زینب پہچان لے، ارے میں تیری ماں فاطمہ زہرا، ارے جب سے تم لوگوں نے مدینہ چھوڑا میں نے بقیع چھوڑ دیا، میں ہر لمحے تمہارے ساتھ تھی۔ ارے یہ آغوش تو وہ آغوش ہے جس آغوش میں اس بچی کے بابا کو سلایا کرتی تھی، تو اس بچی کو اس آغوش میں نیند کیسے نہ؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں اور پریشان حال ہوں، کربلا والوں کی پریشانیوں کا واسطہ ان کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن و مومنات، خاص طور پہ حاضرین محفل، ان کے متعلقین جو بھی بیمار ہوں، تجھے عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور پہ ان مومنین و مومنات کو جنہوں نے خاص طور پہ بیماری کے لیے التماس سے دعا کہا ہوا ہے اور خاص تاکید کی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ مصائب پڑھیں تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ حوزات علمیہ اور مراجع نظام کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں، جال مان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مجلس، عزاداریاں، جلوس، ماتم، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے۔ بحق محمد و آل محمد امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ تمام مومن و مومنات کی عاقبت کو بخیر فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو جب تک ہم اس دنیا میں رہیں محمد و آل محمد کے دامن کو پکڑے رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں محمد و آل محمد کے سائے میں جائیں، اور جب اس دنیا میں اٹھائے جائیں تو محمد و آل محمد کے پرچم تلے اٹھائے جائیں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔